السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 10ویں کلاس اردو درخشاں کا چیپٹر 3 میں آپ کو پڑھانے والا ہوں، جس چیپٹر کا نام فرار ہے۔ اب یہ فرار آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہاں پر آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہوگا چیپٹر 3۔ اس فرار کو لکھنے والے کون ہیں؟ پیدائش، تاریخ پیدائش، تعلیم اور ان کی کتاب، ان کے مجموعے، اور لاسٹ میں آپ کے سوال بھی حل کراؤں گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے، تو آپ کو اچھی طرح پورا کا پورا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا اور دوسرے بچوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان کا اصل نام ہے کیا؟ تو ان کا اصل نام دوسرا والا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نام سید محمد محسن ہی ہے۔ اب ان کا نام تو آپ کو پتا چل گیا۔ اب یہ یعنی کیوں مشہور ہوئے؟ تو اس لیے مشہور ہوئے، یہ نفسیات کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ کس چیز کے ماہر تھے؟ نفسیات کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ نفسیات اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا اچھا چل رہا ہے یا کیسا چل رہا ہے، وہ اس چیز کو پڑھنے کا ان کو بہت زیادہ ملکہ تھا، مہارت تھی۔ دوسرے انسان کے ذہن کو یہ پڑھ لیا کرتے تھے کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں ماہر نفسیات۔ ٹھیک ہے، تو یہ نفسیات میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ان کی تاریخ پیدائش وہاں پر دیکھیے، آپ کو دکھ بھی رہا ہے، ان کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 میں ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ پٹنہ میں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا ہے ان کے والد کا نام، تو ان کے والد کا نام ہے سید محمد رشید صاحب۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ان کی تعلیم 1926 میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور اس کو پھر پاس کر لیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ 1928 میں پھر پٹنہ کالج سے آئی اے کیا، پھر 1931 میں بی اے کیا، اور اسی طرح انہوں نے آگے تعلیم حاصل کرتے چلے گئے۔ پھر 1934 میں نفسیات میں پٹنہ یونیورسٹی میں انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد ان کو گولڈ میڈل بھی انعام ملا، یعنی کہ گولڈ میڈل ان کو پراپت ہوا۔ اتنا سمجھ میں آئے گا نا؟ اور اس کے بعد 1948 میں پھر پٹنہ کے شعبہ نفسیات میں، یعنی جس چیز میں ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، جس چیز میں بہت زیادہ شوق تھا نفسیات میں، تو وہاں کے لیکچرر بھی ہو گئے۔ اور لیکچرر ہونے کے بعد پھر انہوں نے 1974 میں وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لیا، یعنی سبق دوش ہو گئے۔ تو اتنا چیز آپ کو سمجھ میں آیا۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر کہیں نہ کہیں پڑھاتا ہے۔ پڑھانے کے بعد جب انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے تو وہ کتابیں بھی لکھتا ہے۔ تو ان کی کتابوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے، 3 کتابیں ان کی کتابیں ہیں، جس کو ہم مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ان کی کتاب ہے انوکھی مسکراہٹ۔ کیا ہے بھائی؟ پہلے نمبر پر انوکھی مسکراہٹ، اور دوسری کتاب ہے یعنی دوسرا مجموعہ ہے نفسیاتی زاویے، اور تیسرا ہے زخم کے پھول۔ یہاں پر پورا کا پورا آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی کتاب کے بارے میں آئے تو یہ چیز لکھنا ہے، نام وغیرہ آئے تو وہ سب چیزیں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ لاسٹ عمر میں انہوں نے حج بھی کیا، اور حج کے بعد ان کا 1973 میں انتقال ہو گیا۔ 1973 میں حج کیا اور سن 2002 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یعنی کہ الگ الگ کرنا ہے۔ 1973 میں انہوں نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد پھر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد وہ بیچارے بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑنے کے ساتھ ساتھ سن 2002 میں علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اتنی چیز مجھے لگتا ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو دوسری چیز سمجھاتا ہوں، یعنی کہ افسانہ کے بارے میں، کہ افسانہ کیا ہے اور افسانے کے بارے میں کیا کیا چیزیں پہلو ہے، تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے فرار لکھا ہوا ہوگا آپ کو، اور آپ کے سامنے بھی ہے افسانہ۔ یہ جو افسانہ ہے جس کا نام فرار ہے، فرار ہی افسانہ ہے۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو لکھنے والے کون ہیں، یعنی افسانے کو لکھنے والے، تو آپ کو جواب دینا ہے ڈاکٹر محمد محسن اس کے لکھنے والے ہیں یا لیکھک ہیں۔ اتنا یاد رہے گا۔ اب اس میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہے کیا چیز افسانے میں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا دھیان سے آپ کو سننا ہوگا، تب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، اس کردار میں یعنی اس افسانے میں ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام ہوتا ہے محمود۔ کیا نام ہے بھائی؟ محمود، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں جاتا ہے، اور محمود کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھی جاتا ہے جس کا نام محمد عظیم ہوتا ہے۔
جب محمود چھوٹا ہوتا ہے اس وقت ان کے ماں باپ اتنے کڑیل مزاج کے ہوتے ہیں، محمود کی ماں اتنی خطرناک مزاج کی ہوتی ہے، بات بات پر جھگڑا کرنا، بات بات پر گالی دے دینا، بات بات پر کچھ اور کہہ دینا۔ کس کی ماں؟ یعنی محمود کی ماں بہت زیادہ کڑیل ہوتی ہے۔ کڑیل مزاج کا مطلب ہوتا ہے مزاج کا تیکھا پن، بہت خطرناک ہوتی ہے، اور ان کے پتا جی کو بہت زیادہ کھری کھوٹی سناتی تھی، اور سنانے کے بعد کہتی تھی کہ تمہارا پڑوسن کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یعنی ادھر ادھر کی باتیں سناتی تھی اور خوب زیادہ غصہ ہوتی تھی۔ اب جب یہ غصہ ہوتی ہے ان کی ماں، تو جو محمود ہے ان کے اوپر غلط اثر پڑنے لگ گیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے گھر کے اندر بھی میری ماں میرے ابو کو خوب زیادہ ستائے گی اور ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے مجھ کو بھی دماغ میں یہی سب چیز آئے گا۔ اب جب انسان اس یعنی کہ ایسی حالت میں زندگی گزارا انہوں نے، تو پھر دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے 10 سال کی عمر جب ہو گئی تو ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی محمود کی ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب انتقال ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو شوق ہوا آگے پڑھنے کا۔ آگے پڑھنے جب گئے تو ہاسٹل میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا۔ ایڈمیشن میں ان کا ایک ساتھی تھا، جس ساتھی کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، محمد عظیم۔ اب عظیم ایک نمبر کا کمینہ، ایک نمبر کا حرام خور تھا۔ حرام خور کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ شرارتی تھا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کبھی کسی سے عشق کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا، یعنی کہ اس کا الٹا کام کرتا تھا۔ لیکن یہ جو بندہ تھا جس کا نام محمود ہے، یہ بالکل نیک انسان، شریف الطبع انسان تھا، بالکل اچھے خیال کا آدمی تھا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ یعنی کہ جو لڑکا نیک لڑکا ہوتا ہے وہی تمام کی تمام صفات اس لڑکے کے اندر تھی۔ ہوا کیا کہ کبھی کبھی محمد عظیم کبھی کسی کو چھیڑ دیتا تھا تو اس کو بھی اکساتا تھا کہ بھائی تو بھی ایسا کر کے دیکھ، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ محمود لڑکا بہت زیادہ شریف ہوتا، شریف ہوتے ہوتے ظاہر سی بات ہے جیسا سنگت میں رہے گا ویسے بن جائے گا انسان۔ تو دھیرے دھیرے محمود بھی ہلکا سا ٹریک کے باہر ہو گیا، یعنی وہ بھی تھوڑا سا پارٹی شارٹی میں جانا شروع کرنے لگ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پارٹی میں گیا اور آخر پارٹی میں ہی اس کو پھر اندر سے احساس ہوا کہ بھائی یہ تو بہت غلط چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے، تو یہ بیچارہ واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد کمرے میں سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن ساتھیوں نے بہت زیادہ اکسایا۔ اب دھیرے دھیرے انہوں نے اسکول کے امتحان پاس کر لیا۔ پاس کرنے کے بعد اس کو یعنی کہ محمود کو ڈپٹی کلیکٹر کی نوکری ملی، کیونکہ ایگزام پاس کر دیا۔ ایگزام پاس کرنے کے بعد ڈپٹی کلیکٹر کی نوکری ملی۔ اس کو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے کہ ڈپٹی کلیکٹر کی ان کو نوکری ملی۔ کس کو؟ محمود کو۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ جب آپ کا نوکری ہو جائے گا تو بہت ساری لڑکیوں کے آپ کے پاس فون آئیں گے، پیغام آئیں گے، تو ان کے پاس بھی آیا۔ تو ان کی شادی زبیدہ نام کی لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ کن کی شادی؟ محمود کی شادی جب ہو جاتی ہے، شادی کی پہلی رات میں جیسے یہ بندہ جاتا ہے، کون؟ محمود، تو اس کے دماغ میں وہی باتیں آتی ہے کہ ارے یار یہ تو وہی عورت ہے جیسے میری ماں میرے ابو کو بہت زیادہ سناتی تھی ادھر ادھر کی باتیں، ہو سکتا ہے یہ میری بیوی ہے، اب میری بیوی بھی اسی طرح مجھ کو سنائے گی اور مجھ کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہی ساری چیزیں اس افسانے کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئے گا نا؟ مجھے لگتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب میں آپ کو سوال حل کراتا ہوں، یہی سب چیزیں ہیں اس کے اندر، سوال حل کراتا ہوں، اور سوال میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ دیکھیے پہلا سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش۔ تو سوال نمبر 1 پر وہاں پر دیکھ رہے ہیں، سوال نمبر 1 ہے ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش کب ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے سید محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ پٹنہ میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2، سید محمد محسن کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے 10 جولائی 1910 کو کہاں پر ہوئی ہے؟ پٹنہ میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا، زیر نصاب افسانوں میں محمد محسن کا افسانہ کیا ہے؟ تو آپ کو لکھ دینا ہے کہ ہمارے جو سلیبس میں جو افسانہ ہے اس افسانے کا نام کیا ہے بھائی؟ فرار۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، فرار نام ہے۔ چوتھا نمبر سوال آپ کا ہے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ تو یہاں پر دکھ بھی رہا آپ کو سید محمد رشید۔ چھٹا سوال یعنی کہ چھٹا سوال آپ کا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں میں 5 جملے لکھنا ہے۔ تو 5 جملے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش، کہاں پر پیدا ہوئے، پھر انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کی کتابوں کے بارے میں لکھ دینا ہے کہ انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے، یہ سب انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے پتا جی کا نام لکھ دینا ہے۔ تو 5 سینٹنس آپ کا اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر نہیں سمجھ میں آیا تو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، آپ اس کو اتار سکتے ہیں۔ 7واں نمبر پر ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجئے۔ تو ان کی
जो तसनीफात कहते हैं असल में किताब लिखने को, ठीक है। तसनीफात किसको कहते हैं? किताब जो लिखता है इंसान उसको तसनीफ कहते हैं। तो उन्होंने जो किताबें लिखी है या उन्होंने जो मजमुआ लिखा है, अनोखी मुस्कुराहट लिखा है, और अनोखी मुस्कुराहट होने के साथ साथ एक और किताब लिखा है नफ्सियाती ज़ाविये। जब नफ्सियाती ये दोनों किताबें लिखी है, आप उसमें लिख देना है 5 सेंटेंस में, या कह देना है कि ये दोनों मजमुआ सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की है। इतना याद रखेंगे ना, मुझे लगता है ये भी चीज समझ में आपको अच्छी तरह आ गई होंगी। और अब 7वां नंबर सवाल है, 8वां नंबर, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो महमूद के किरदार में आपको लिख देना है कि ये जो फरार जो अफसाना है, इस अफसाने में मुख्य किरदार महमूद का ही है, ठीक है। महमूद एक अच्छा लड़का होता है और महमूद का एक साथी है जो मोहम्मद अजीम है, हॉस्टल की जिंदगी गुजारते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारने के साथ साथ इनकी शादी होती है। फिर शादी होने के बाद फौरन इसको जहनी कशमकश होती है, क्योंकि इसको बचपन से ही आदत क्या रहती है, माँ बाप की क्या सुनना, यानी इधर उधर की बातें सुनना, वही सब चीज इसमें आपको लिख देना है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको आप 2-3 सेंटेंस में आपको इस तरह लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर मजमून लिखिए। तो वैसे तो देखिए, आपको इसमें याद रखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन वैसे तो नफ्सियात के माहिर थे। किस चीज के माहिर थे? नफ्सियात के माहिर थे। लेकिन धीरे धीरे तब भी अफसाने उन्होंने लिखे। नफ्सियात का इंसान माहिर है, जाहिर सी बात, आप ड्राइवरी भी कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज में भी माहिर है, तो दोनों काम कर रहे हैं तो अच्छी बात हुई ना। ठीक इसी तरह सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब नफ्सियात के माहिर थे। नफ्सियात के माहिर होने के बाद भी इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे, और अफसाने ऐसे से लिखे कि सुहेल आजिम आबादी के बाद इन्हीं का नाम आता है। किनका? सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का। इतने खतरनाक अफसाने लिखा करते थे। और अफसानों के नाम मैंने आपको बता ही दिया, अनोखी मुस्कुराहट है, नफ्सियाती ज़ाविया है और जख्म के फूल है। ये तीनों की तीनों किताबें इन्हीं की है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और यहाँ पर देख भी रहे होंगे सारे के सारे सवाल मैंने आपके हल करा दिए हैं। लास्ट में आपका ये है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार या मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो इसमें जाहिर सी बात आपको लिख देना है कि मरकजी किरदार इनका महमूद साहब का ही मरकजी किरदार है। मरकजी किरदार का मतलब होता है मुख्य भूमिका। कोई फिल्म है और फिल्म में कोई इंसान ज्यादा कोई काम करता है, जैसे शाहरुख खान की फिल्म है या आमिर खान की फिल्म है या किसी भी एक्टर की फिल्म है, तो उसमें बहुत सारे कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन मुख्य किरदार किसका रहता है? आमिर खान का रहता है या किसी एक हीरो का रहता है। तो हीरो का रहता है, तो इसी तरह इस अफसाने में भी मुख्य किरदार किसका है? महमूद का है। आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। मुझे लगता है इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और मैंने आपको लिख करके भी दिखा दिया। यहाँ पर आप उसको अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। सवाल सारे के सारे मैंने आपको दे दिया, एक नंबर से लेकर के 10-12 नंबर तक सवाल, जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे सवाल मैंने आपके हल करा दिए हैं। तब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।